بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فیصل محمود جانباز، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی ایک نامور شخصیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے رہنما حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق کب سے ہے اور یہ تعلق کیسا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ آپ کا ماشاءاللہ پاکستان میں ایک نام ہے دینی حلقوں کے اندر، تو یہ بتائیں کہ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے کب سے وابستہ ہیں اور آپ کا اس جماعت کے ساتھ تعلق کب سے ہے؟ سب سے پہلے جو میرے عزیز میرے پاس تشریف لائے ہیں، ان کی آمد پر میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا آنا میرے لیے بہت بڑا خوشی کا باعث ہے۔ ان کا یہ مجھ پر سوال ہے کہ میری اس مرکزی جمعیت کے ساتھ وابستگی کب سے ہے۔ بس بلا مبالغہ میں نے جب سند فراغت حاصل کی تو سند فراغت حاصل کرنے کے بعد جب گجرانوالہ کی سرزمین سے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب کے جامعہ سے پڑھنے کے بعد پھر میں مامو کانجڑ میں تعلیم حاصل کی، پھر مامو کانجڑ سے بعد کلیہ دارالقرآن میں تعلیم حاصل کی، تو مختلف مکاتب میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب مجھے سند فراغت ملی تو میری وابستگی اس دن سے، یعنی اندازہ کیجئے کہ مجھے جس دن سے اللہ نے شعور بخشا ہے، جس دن سے مجھے اللہ نے شعور بخشا ہے، بس اس دن سے ہی میری وابستگی اس جماعت کے ساتھ ہے۔ اور میرے سامنے وہ آثار نظر آ رہے ہیں، وہ 106 راوی روڈ، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ آپ سب احباب اندازہ فرما لیں کہ میری عقیدت اور میری محبت، میں نے مولانا غزنوی رحمہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے صرف ایک لمحہ دیکھا ہے۔ گجرانوالہ میں آئے اور میں نے نگاہ اٹھائی، دیکھا، اور پھر اس کے بعد مجھے دیکھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے مولانا محمد اسماعیل کے سامنے ثانوی تلمس طے کیے، اور اسی 106 راوی روڈ میں جب ایک مکان تھا، ایک کمرہ تھا، تو میں اس دن سے، جب وہ کوئی پختہ بھی نہیں تھا، اس کے در و دیوار بسیدہ تھے، اس دن سے میری وابستگی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ۔ میاں فضل حق ناظم اعلیٰ تھے، اور یہ ان کی درخرید جگہ تھی، اور ان کی کارہائے نمایاں جن کو قیامت تک آنے والے دوست و احباب بھول نہیں سکتے، اور میں ان کے دائیں بائیں یمین و یسار پوری زندگی صرف کی ہے، اور میری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے مرکزی جمعیت کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد پھر مولانا معین الدین لکھوی کا دور آیا، پھر بھی میں وہیں رہا، پھر ان کے بعد مختلف ادوار آئے، بدلتے رہے، اور پھر بدلتے بدلتے دور، یعنی مختلف امراء کا دور آیا۔ ہر دور میں نے مرکزی جمعیت کے ساتھ وابستگی میں کوئی فرق آنے نہیں دیا، حتیٰ کہ یہ چلتے چلتے علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ ان کا بھی دور آیا، تو میں ان کے ساتھ جب میں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا تو میرا چونکہ بچپنے سے ان کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، کیونکہ وہ بھی سیالکوٹ کے ہیں اور میرا بھی سیالکوٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ اس سے پہلے ذرا یہ بتا دیں، چونکہ آپ کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے، اور گجرانوالہ کی ایک بڑی معروف شخصیت مولانا عبداللہ صاحب جامعہ محمدیہ والے بھی تھے، یہ جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی رہے ہیں اور مرکزی جمعیت کے سرپرست بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا رہا ہے؟ میرا ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رہا ہے کہ جیسے ان کے وہ اپنے صاحبزادے تھے، ان صاحبزادوں میں مجھے وہ شمار کرتے رہے، اور جب میں شہر کو جانے کا پروگرام بناتا تو میں وہاں ان کو مل کر کے مدرسے سے پھر شہر جاتا، تو مجھے یاد ہے، آپ خوش ہوں گے کہ جب وہ مجھے فون کرتے، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب مجھے فون کرتے، تو میرے الفاظ وہ کرامن کاتبین نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ضبط تحریر میں ہے کہ میں پوچھتا کہ میں جوتی پہن لوں یا بغیر جوتی پہنے کے ہوں، یعنی اندازہ کریں کہ شاید آسمان کی چھت پر اتنی کوئی عقیدت نہیں بتلا سکتا، تو وہ کہتے نہیں، ننگے پیر نہیں، جوتی پہن کر آئیے۔
تو میں پھر جوتی پہن کر کے جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو میں پھر ان سے اجازت لے کر جب شہر کو جاتا تو لفظ مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے شہر سے واپس آتے ہوئے کیا تحفہ لائیں گے؟ تو میں کہتا کہ آپ فرمائیں کیا؟ تو وہ کہتے سیال کوٹ کی جو مٹھائی بنتی ہے وہ جو لڈو ہیں نا موٹی بوندی والے وہ میرے پاس لائیں۔ تو میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ان کی عقیدت کو میں نے آج تک ٹھیس نہیں پہنچنے دی، اور انہی کے پاس میں ان کے دائیں بائیں، اور ان کی عقیدت میرے ساتھ یہ تھی، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی چارپائی پر کوئی بیٹھنے کا کسی کو موقع نہ ملتا، اور ویسے ہی نہ ادب احترام نہ بیٹھتے، لیکن سنا کہ وہ بڑی دبنگ شخصیت تھے، یعنی وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اور بڑے بڑے اہل علم حتیٰ کہ ہمارے مولانا ہزاروی صاحب بھی تھے، تو میں نے سامنے صاحب پر بیٹھے ان کو دیکھا، رب ذوالجلال اس بات کی گواہ ہے کہ میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا عبداللہ اس چارپائی پر میرے پاس بیٹھو۔ اندازہ کریں کہ ان کی میرے ساتھ کیا عقیدت تھی، میں پاؤں کی جانب ان کے پاس اسی چارپائی پر بیٹھتا، اور پھر جب میٹنگ ہوتی لاہور میں تو مجھے فون کرتے ان کے ساتھ لاہور آتا، پھر جب واپس جاتے تو میں کہتا مجھے یہاں اتار دو سڑک پر، تو کہتے نہیں آپ کو دروازے پر چھوڑ کر آئیں گے۔ یہ ان کی میرے ساتھ عقیدت۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ ابھی یہ پچھلے دنوں ایک جماعت کے لیے ایک بڑا عظیم سانحہ تھا، پروفیسر ساجد میر صاحب وفات پا گئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک بڑا اچھا اور بڑا پیارا تعلق تھا، تو آپ نے ان کو کیسا پایا ہے؟ میں نے پروفیسر ساجد میر صاحب کو قریب سے دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا ہے، شاید کسی دوست کو اتنا قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ میں فیصل آباد میں تھا اور وہ سیالکوٹ سے تھے۔ میری عقیدت کا آپ اندازہ لگا لیں، شاید پاکستان کے 4 صوبے ہیں، کسی صوبے میں کسی کے ہاں یہ ایسی مثال پیش نہیں کو کر سکتا۔ اس وقت میرا ابھی دور اتنا نہیں تھا جیسا کہ بعد میں بنا، تو میر صاحب سے میری اتنی محبت تھی کہ میں اپنی گاؤں میں آیا جو میرا پیدائشی گاؤں ہے، تو وہاں ایک تقریب تھی شادی کی، تو وہ اہل خانہ کہنے لگے کہ آپ نے اس تقریب میں شامل ہونا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، اندازہ فرما لیں، وہ آج کی بات نہیں ہے، 40 سال پہلے کی ہے۔ میں ابھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچا تھا، میرے ابتدائی میری 80 سال سے 2 سال کم ہے، 80 سال ہے، تو اتنا یعنی میرا ان کے ساتھ لگاؤ رہا کہ میں جب اپنے گاؤں میں گیا تو وہ کہنے لگے آپ کی عمر اس وقت 78 سال ہے؟ 78 سال ہے، میری 78 سال ہے، اور میں یعنی 60 سال سے اوپر جب چلا گیا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسی مواقع عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو ایک میر صاحب کا واقعہ عجوبہ بتلاؤں کہ جب میں اپنے گاؤں گیا تو وہ ساتھی کہنے لگے میری برادری کے کہ آپ نے اس شادی میں شمولیت کرنی ہے، برات میں بھی جانا ہے، وہاں قریب ہے۔ میں نے کہا میں تو جا نہیں سکتا۔ آپ عوام اور خواص میری بات کو سن کر یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ ان کو کتنی محبت تھی، اور میری ان کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی جگری بیٹا بھی ان کے ساتھ ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ میں اگر پروفیسر صاحب کو کہہ دوں تو وہ وہاں جائیں اور وہاں نکاح بھی پڑھائیں، وہ کہنے لگے وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ میں نے کہا میری ذمہ داری ہے۔ میں پھر یعنی بڑی مشکل سے ٹانگے پر سوار ہو کر کے پسرور گیا، پسرور سے بس پر بیٹھا، بس پر بیٹھ کر سیالکوٹ گیا۔ جب سیالکوٹ گیا تو میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ رب ذوالجلال ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلی ہوئی بات کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ میں جو یہ بات کر رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، اور کرامن کاتبین پھر دوبارہ اس کا اعادہ کر رہے ہیں، تو مجھے تو وہ نہ ملے۔ تو میں نے اورنگزیب ایک جماعتی تھے ان کو کہا کہ پروفیسر صاحب کو میرا سلام کہنا، اور سلام کے بعد میرا پیغام دینا کہ ان کے برادری کے کسی ساتھی کا لڑکے کی شادی ہے، وہاں آپ نے جانا ہے، بس یہ لفظ کیے۔ اور وہ میرا صرف یہ پیغام سن کر وہاں پتہ نہیں کس ذریعے سے وہاں پہنچے۔ پھر وہاں انہوں نے نکاح پڑھا، نکاح کا جناب خطبہ، اور پھر خطبے کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد جب کچھ دنوں کے بعد میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے وہ آپ کی بات کو پورا کر دیا ہے۔ میرے خیال میں ان کا احسانات جو بڑے ہوں گے، لیکن ان کا سب سے عظیم احسان میرے ساتھ یہ ہوا، اور میرے ساتھ ہنستے تھے۔ میں کہتا تھا کہ میرا دوستانہ ہے، میں اپنی زبان سے آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ سے تو ان کا بڑا پیار تھا نا؟ بڑا پیار ہے۔ پھر اندازہ کر لیں کہ جب ان کا یہ واقعہ پیش آیا تو میں جمعرات کے دن وہاں پہنچا،
تو جمعرات کے دن جماعت ساری دوستوں اب آپ کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب کے ساتھ ملاقات عصر کی نماز کے بعد ہوگی۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ جماعت نے اتنی محبت کا ثبوت دیا کہ وہ کہنے لگے آپ نے ظہر کی نماز پڑھانی ہے۔ جماعت میں نے کرائی، پھر کہنے لگے ظہر کے وقت، حالانکہ وقت نہیں ہے درس کا، لیکن انہوں نے کہا درس قرآن بھی سیالکوٹ کی جماعت کا میرے ساتھ لگاؤ کا اندازہ آپ کر لیں۔ میں نے ظہر کی نماز کے وقت درس دیا اور پھر میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب کی ملاقات تو آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، عصر کے بعد ہے، تو میرا ان کو سلام کہہ۔ یہ وفات سے 2 دن پہلے کی بات ہے؟ یہ جمعرات کی بات ہے اور ہفتے کے دن ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ہے جمعرات کا دن اور جمعرات ظہر کے وقت جب میرا پیغام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ انصار آپ کی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ تو میرا نام سن کر ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ کی ملاقات تو عصر کے بعد ہو سکتی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے نہیں ابھی لاؤ، اندازہ کریں ان کی محبت کا، کہنے لگے ابھی لاؤ۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ان کی اہلیہ بھی تھی، وہ حالانکہ ان کو انہوں نے کہا کہ اندر چلے جاؤ، اور میں اور پروفیسر صاحب وہاں اکٹھے بیٹھے اور جماعت نے کہا یہ منفرد واقعہ ہے، عبداللہ انصار کے لیے اتنا اعزاز ہے کہ کسی کو بھی آج تک جس دن کے وہ بیمار ہوئے ہیں کہ انہوں نے بلایا اور زور سے پہلے، لیکن زور کی نماز سے پہلے، یہاں زور کے بعد عصر کے بعد ملاقات ہوتی تھی، لیکن نماز زور کے فوراً بعد میری ان کی ملاقات ہوئی۔ اور ساتھ ہی میں نے وہاں کہا میں نے یہ آج درس دیا ہے، میں ان قریب یہاں جمعے کا خطبہ دوں گا، اور جماعت جو تھی وہ عین باغ ہو گئی۔ یہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب نماز جنازہ تھا اس میں شامل ہوا۔ نماز جنازے کے بعد پھر میں دوسرے دن وہاں گیا تو ان کے جتنے تھے متعلقین لواحقین ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ پھر نئے سرے سے اس خوشی کا آغاز ہوا۔ تو ان کے 2 صاحبزادے تھے، ان کا پوتا تھا، انہوں نے اوپر اپنے مکان میں بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ کھانا کھائیے۔ میں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا۔ پھر آئے، پھر اندازہ کریں میں اہل پاکستان کو اس بات کا یعنی خوشخبری سناؤں کہ پھر جماعت نے کہا کہ عصر کی نماز آپ پڑھائیں۔ میں نے عصر کی نماز پڑھائی، کہنے لگے پھر ایک دفعہ درس دیں۔ پھر میں نے ایک دفعہ درس دیا۔ تو درس دینے کے بعد جماعت جو تھی میرے ارد گرد کھڑی تھی اور والہانہ انداز سے میرے گلے مل رہے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ آپ سب مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اندازہ کریں میں نے کہا کہ آپ سب نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے علامہ صاحب نظر نہیں آ رہے۔ ذرا اندازہ کریں میری عقیدت کا۔ میں نے کہا دائیں بائیں یمین و یسار میں دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں، پروفیسر صاحب نظر نہیں آ رہے، کہاں تلاش کریں؟ یہ ان کی میری عقیدت تھی۔ آپ کا ان کے ساتھ ایک بڑا پیار تھا، آپ سے وہ بڑی محبت بھی کرتے تھے، آپ کے وہ امیر بھی تھے، آپ کے وہ دوست بھی تھے، آپ کے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک سب کچھ تھے۔ تو آپ نے ان کی وفات کے ساتھ آپ نے کیسا محسوس کیا کہ ان کی وفات کے بعد ایک کیسا؟ ان کی وفات کے بعد اتنا خلا پیدا ہوا ہے، اللہ کے معاملات ہیں، اللہ چاہے تو ہر کام کر سکتا ہے، لیکن اتنا خلا پیدا ہوتا ہے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ہم کہیں نا کہ نعم البدل وہ تو ناممکن ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کا بدل ہی مل جائے، لیکن وہ بدل دینے پر بھی اللہ قادر ہے۔ لیکن میں اپنے دل سے اس عقیدت کا اظہار اپنے لفظوں میں کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ پھر میں یہ بتلا دوں کہ پروفیسر صاحب جب اجلاس ہوتا تھا یہاں، اجلاس ہوتا تھا شورا کا یا کوئی اجلاس ہوتا تو وہاں سے مجھے ایجنڈا جاری ہوتا، مجھے کارڈ آتا دعوتی، تو دعوتی کارڈ آ جانے کے بعد پھر مجھے سیالکوٹ سے وہ آپ خود فون کرتے کہ وہ کارڈ پہنچ چکا ہے، تو میں کہتا ہوں پہنچ چکا ہے، تو وہ مسکرا کر کہتے۔ ایک دن کہنے لگے میں نماز ظہر پڑھ کر کے جا کر لیٹ گیا، تو نماز ظہر کے بعد میں لیٹا تھا تو ایک فون آیا، میں نے کہا پتہ نہیں کسی دوست کا فون ہوگا، میں نے وہ بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد یعنی پھر 2-3 منٹ کے بعد پھر فون آیا، تو میں نے ذرا اپنا لہجہ بدل کر کہا کون ہے یار دوست پریشان کر رہا؟ تو انہوں نے کہا یہ اندازہ کریں پاکستان کے عوام اور خواص، یہ جماعت اہل حدیث کے افراد کو ذرا ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جب میں نے دوسری دفعہ وہ اٹھایا تو وہ میں نے کہا کون صاحب ہے؟ تو کہنے لگے میں ساجد میر بول رہا ہوں۔ اندازہ کریں ساجد میر، میں جناب میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا۔ میں نے کہا کیا حکم ہے؟ کہنے لگے کل مغرب کے ٹائم کھانا آپ کے پاس کھانا ہے اور وہ سیخ کباب کھانے ہیں، اور وہ سیخ کباب بریک نہ ہو موٹا ہو جس کے ساتھ منہ بھر جائے۔ یہ ان کی میری بے تکلفی تھی، اور وہ میرے پاس تشریف لائے اور جس مسند پر جس صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے ان کی وفات کے بعد جب وہ صوفے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا
تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کاش کہ اسی جگہ پر پروفیسر بیٹھے ہوتے، لیکن آج وہ داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ یہ میرا ان کا پیار تھا، محبت تھی۔ تو میں یہ سوچتا ہوں یہ جو ہمارے ہیں اپنا تو مجھے بھی یاد ہے کہ جب 2 دفعہ اجلاس ہوا، ایک دفعہ اجلاس ہوا تھا عاملہ کا، ایک دفعہ اجلاس ہوا شورا کا، تو میں نے آپ کو دعوت نامہ بھیج دیا تھا، تو مجھے امیر محترم نے دوبارہ فون کیا کہ کیا ان کو دعوت نامہ گیا کہ نہیں گیا؟ میں نے کہا جی چلا گیا۔ تو یعنی میں نے اس سے محسوس کیا کہ آپ کا ان کے ساتھ ایک بڑا پیار تھا، بہت زیادہ تھا۔ تو جیسے اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جماعت کے الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں، 25 مئی کو جماعت کے الیکشن ہیں، تو اس الیکشن کے اندر جماعت کے جو ناظم اعلیٰ حافظ عبدالکریم صاحب ہیں وہ چونکہ امارت کے امیدوار ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ظہیم الدین لکھوی صاحب نے بھی جو اعلان کیا ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور حافظ عبدالکریم صاحب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دیکھیے جی، اصل بات یہ ہے کہ ظہیم الدین صاحب ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ وہ اس باپ کے بیٹے ہیں جن کا دور ایک امارت کا گزر چکا ہے، مولانا معین الدین لکھوی۔ ان کے بھائی ہیں وہ عظیم الدین ہیں، یہ ظہیم الدین ہے۔ وہ گرانہ تو بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک فیلڈ ہے جماعت کے کارکنوں کا، جماعتی دوستوں کا، اور یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جو کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں ڈاکٹر عبدالکریم صاحب، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں ان کی زندگی میں بارہا دفعہ ڈیرہ غازی خیام کیا، ان کے مدرسے میں مجھے پروگرام کرنے کا بہت موقع ملا، اور پھر دیکھیے کہ یاسین راہی ہیں ان کے ہاں میں گیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا خالق اور مالک گواہ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلی ہوئی بات لکھی جاتی ہے اور ضبط تحریر میں آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ پروگرام ہو رہا تھا ڈیرہ غازی خان میں، تو وہ یاسین راہی بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اندازہ کیجئے میری عقیدت اور محبت ڈیرہ غازی خان سے اتنی ہے کہ دوران گفتگو جب میں گفتگو کر رہا تھا اسٹیج پہ، اور بہت بڑا ایک اجتماع تھا، تو ایک آدمی درمیان میں کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر میں نے کہا کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک آدمی کھڑا، میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواؤں کہ میں جناب سیشن جج کا ریڈر ہوں، میں سیشن جج کا ریڈر ہوں۔ میں نے کہا کیا کچھ سوال کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں سیشن جج کا ریڈر ہوں، پورے مجمع کو کہو کہ میرے لیے دعا کر دے، آج میں آپ کے سامنے مسلک اہل حدیث کے قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے یہ ڈیرہ غازی خان میں جانے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ میری بات، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ بطور گواہی کے اور شہادت کے یاسین سے پوچھیں، یاسین راہی سے پوچھیں میں اس میں کس قدر کس حد تک صداقت ہے اور کس قدر اس میں کمزوری ہے۔ نہ اس کو کوئی دنیا کی طاقتیں جھٹلا سکتی کہ وہ جو سیشن جج کا ریڈر ہے وہ سامنے کھڑے ہو کر کے اسٹیج کے اعلان کر رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوا ہے اس سلسلہ میں کہ میرا ان کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنا تعلق، بہت پیارا پیار تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کارڈ آ رہے ہیں، دعوت نامے آ رہے ہیں، شورا کے اجلاس کے دعوت نامے آ رہے ہیں۔ میں نے بلکہ 1-2 دفعہ گھر پوچھا اپنے بیٹے کو کہ وہ دعوت نامہ تو نہیں آیا، انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کہیں ہوا میں نہ اڑ گیا ہو، تو یہ چاہیے تھا، یہ ہمارے جو ہے نا ڈاکٹر عبدالکریم صاحب وہ اپنے دل سے پوچھیں، جب علیحدہ ہوں اکیلے ہوں تو اپنے دل سے، شاید کو غلطی ہو گئی ہو یا مسٹیک ہو گئی ہو یا رہ گیا ہو، شاید یعنی انہوں نے بھیجا ہوگا، یعنی مسٹیک ہوئی ہو۔ میری عقیدت اور محبت اگر وہ میرے دل کے ساتھ دل ملائیں تو درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اور وہ علیحدگی میں دل سے پوچھیں، اور کوئی ان کا خیر خواہ مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ نثار کے دل میں، بلکہ رب ذوالجلال گواہ ہے 2-3 دن ہوئے ہیں، 2-3 دن ابھی ہوئے ہیں، 2-3 دن کی بات ہے کہ میں نے ان کو فون کیا خود، اور میں نے ان سے حال احوال پوچھا، اور میں نے یہ لفظ کہے کہ ناظم اعلیٰ صاحب میرے لیے، میں عبداللہ نثار بول رہا ہوں۔ نے کہا بہت اچھا، اللہ کیا حال ہے؟ یہ کہنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ میرے لیے کوئی خدمت، انہوں نے کہا دعا کیجیے۔ یہ 2-3 دن کی بات ہے۔ تو پتہ نہیں اندھے نے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں منتظر تھا، لیکن وہ جو شورا کے اجلاس کا پروگرام تھا، جو دعوت نامہ تھا، وہ درمیان میں پتہ نہیں کہیں ہوا میں اڑ گیا ہے، یا پتہ نہیں وہ کسی یعنی کو ساتھی لے کر کے کسی طرف کو چلا گیا ہے۔
تو میں بڑی پیار اور محبت سے کہوں گا کہ میں تو ہم وفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے میرے دوستو، ہم وفا کرتے رہے، تم بھی وفا کرتے رہے، میں جفا کا لفظ نہیں استعمال کرتا، ہم وفا کرتے رہے، تم بھی وفا کرتے رہے، اور فرض دونوں ہی اپنا ادا کرتے رہے۔ اس وجہ سے میں نے پوری زندگی میں جفا نہیں کی، میں نے وفا کی ہے۔ تو اس وجہ سے میری دعائیں ہیں، میرے پاس یہ انٹرویو لینے والے دوست میرے عزیز، میرے پیارے لاڈلے برخوردار آئے بیٹھے ہیں، تو مجھے پوچھ رہے تھے، سوالات کر رہے تھے، میں سوالات کا جواب دے رہا ہوں۔ میرے ان سوالات کو سنیے بھی اور ان پر غور بھی کیجیے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، آپ جماعت کا ایک عظیم اثاثہ ہیں، قیمتی اثاثہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مزید اپنے دین کا کام لے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔